حسن، یہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ کل میٹنگ میں تو سر ہلا رہے تھے، اور جب وہ کہہ رہے تھے سازش ہو رہی ہے تو دیکھیں جو کچھ لوگ چلے جاتے ہیں بغیر اجازت کے، سلمان اکرم راجہ صاحب جب بات کر رہے تھے سر ہلا رہے تھے. آج انہوں نے کہیں بیان دیا ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیپ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. آپ جانتے ہیں ایسا بیرسٹر گوہر صاحب کیا کیوں یہ کام کریں؟ سنیں جو کیا فرما رہے ہیں. پرزور مذمت کرتا ہوں اس بات کی. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ خان سے کس کو ملنے دینا ہے کس کو نہیں ملنے دینا، یہ ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. جی حسن، یہ جو بات کی ہے ان کو ساتھ بیٹھ کر ان کے سیکرٹری جنرل بات کر رہے تھے، تو پھر شاید انہوں نے میڈیا کے سامنے اس ٹائم جو ہے وہ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ انہی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایکسکلوڈ کیا تھا کہ جی انہوں نے اپنی سوابدیدی اختیار استعمال کیا ایز اے چیئرمین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف. لیکن بیچ میں زد میں تو وہ بھی آئے تھے، کیونکہ جو نام دیے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کی فہرست میں تو بیرسٹر گوہر صاحب کا نام ہی نہیں تھا، اب نہ ہی بیرسٹر علی ظفر صاحب کا نام تھا. اب بیرسٹر علی ظفر صاحب کی اگر بات کی جائے تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو نہ سلمان اکرم راجہ اور نہ بیرسٹر گوہر عمران خان کے زیادہ قریب ہے جتنے بیرسٹر علی ظفر صاحب قریب ہیں. اور ویسے بھی جو چیئرمین شپ جو تھی یہ سب سے پہلے جو میری اطلاعات ہے یہ عمران خان صاحب نے علی ظفر صاحب کو بھی آفر کی تھی، شاید ان کی خواہش تھی لیکن انہوں نے یہ عہدہ لینے سے انکار کیا تھا. تو بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ ہیوی ویٹ ہیں، ہی از اے مور ہیوی ویٹ دین سلمان اکرم راجہ اینڈ بیرسٹر گوہر بوتھ. اور اسی وجہ سے اب سپریم کورٹ میں بھی جو کیس کرنے کے حوالے سے بیرسٹر علی ظفر صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے عمران خان صاحب نے. تو دیکھا جائے تو بیرسٹر علی ظفر سینئر ہیں سلمان اکرم راجہ کے، گو کہ ان کے پاس پارٹی کا عہدہ یقینی طور پر موجود ہے. تو اگر عہدے کی بات کی جائے تو پھر بیرسٹر گوہر کا ان سے بھی بڑا عہدہ ہے، تو پھر ان کو عہدے میں چین آف کمانڈ کے اندر آنا چاہیے، یا اس طرح سینیورٹی دیکھی جائے تو سینیورٹی وائز بھی بیرسٹر علی ظفر ان سے بہت سینئر ہیں. بنیادی طور پر ناظرین مسئلہ یہی ہے کہ بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کر لیں کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا. اسلام ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، کیونکہ پھر ظاہر ہے ایک یہ چوائس آپ بات کر رہے ہیں، پھر اسلام ہائی کورٹ کا آرڈر کدھر گیا، پھر جو کردار ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا، کیا انہوں نے بات کی اپنے لیڈران سے کہ کس نے اندر جانا ہے کس نے نہیں جانا. تو ظاہر ہے یہ سٹوری اس لیے بنتی ہے، سارے لوگ اس لیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ہی کے اختلافات ہیں، مطلب ہر جگہ کے اوپر. اب وہاں پہ جو بات ہو رہی ہے مطلب کے پی میں چلے جائیں تو وہاں پہ سی ایم صاحب ہیں گنڈا پور صاحب اور ان کے باقی جو دوسرے آطف ترکئی صاحب ہیں کی جو پارٹی کے لوگ ہیں. اب جنید اکبر صاحب کے ساتھ بھی ان کے کچھ اختلافات، ادھر ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. پنجاب کے اندر خبر یہ آ رہی ہے چوہے صاحب کی حالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں جب سے ان کو بنایا گیا تو ماد اظہر صاحب اس کے اوپر ناخوش ہیں، خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے بھی. کراچی کے اندر بھی نقوی صاحب ایک سائڈ پہ ہیں اور علی مادل صاحب سنا ہے کہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ پارٹی از ان ڈس ایئر. چوہے صاحب یہ تو ایک حقیقت ہے نا، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ پارٹی ایک ہی شخص کے ساتھ ہے، بانی کے ساتھ ہے، بانی جو کہے گا وہی ہوگا. لیکن یہ جو ایک ہمیں عکس نظر آتا ہے مطلب یہ اب ہر سطح کے اوپر ہر فورم کے اوپر ان کا، تو اٹ ڈز ناٹ لائک سینڈ اے گڈ میسج ٹو دا پارٹی ورکرز. یہ تو بات آپ مانتے ہیں چوہے صاحب؟ نو اٹ ڈزنٹ. نہیں یو آر رائٹ. ان کو جتنی یونٹی اور پہلے سارا جو بھی مشورہ کر کے پھر اکٹھے باہر نکلا کرے نا، باہر آ کے لوگوں کے سامنے تو میں کرنے کی کیا ضرورت ہے. بالکل صحیح. ناظرین اب آپ کو لاہور لے کے چلتے ہیں. خاور گمن صاحب پارٹیز میں ایسا نہیں ہوتا، جہاں فین کلبز ہیں وہاں پر اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. تو یقینی طور کے اوپر اگر آپ کی بات کی جائے کہ ایک آدمی ہے تو پھر اسی آدمی کا فین کلب ہے، پھر اس کو پولیٹیکل پارٹی کم اور فین کلب زیادہ ہی تصور کیا جانا چاہیے، جو حالات اس کے آج کل دکھائی دے رہے ہیں. چلیں آپ کی رائے